محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھیں، اور ممکن اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ دنیا میں انسان مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ شانہ اپنے آپ دکھا سکتے تھے، لیکن نظام اللہ نے یہ بنایا کہ اس دنیا میں انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لہذا ہماری اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص اپنے اللہ کو ضرور دیکھے گا، اور یہ اس لیے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، جس میں تذکرہ ہے دیکھنے کا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے، حل نرا ربنا، کیا اس حکون اپن خدا وچت، کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھنا آسان ہے، اسی طرح سے تم قیامت کے دن اپنے اللہ کو دیکھو گے۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ حل نرا ربنا، اے اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حل تضامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، اور ایک جگہ اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، حل تضامون فی رؤیت الشمس فی نصف النہار لیس دونہ سحاب۔ 14ویں رات کے چاند ہو، آسمان میں چمک رہا ہو، فضا میں بادل نہ ہو، اس چاند کے دیکھنے میں کون سی مشکل ہے؟ تو فرمایا جیسے تم اس چاند کو آرام کے ساتھ دیکھ سکو گے، اسی طرح سے اپنے اللہ کو بھی قیامت کے دن دیکھو گے۔ تو اب اس دنیا میں تو اللہ نہیں دیکھ سکتے، قیامت کے دن اللہ کو ضرور دیکھیں گے۔ اس دیکھنے کے بعد سوال و جواب کیا ہوگا، یہ تو اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لیکن ہم اپنے لفظوں میں اپنی سوچ کے مطابق اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اگر ہم سے کہا ہو کہ آؤ میرے ساتھ حساب کرو، پھر اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں کیا کیا دیا تھا میں سناتا ہوں تمہیں، پھر فرمائیں گے میں نے تمہیں انسان بنایا تھا، ہم کہیں گے جی ہاں بنایا تھا۔ فرمائیں گے کیا مجھے طاقت تھی کہ میں تم کو پیدا ہی نہ کرتا، ہم کہیں گے بلا شبہ۔ پھر فرمائیں گے اگر میں پیدا کرتا مگر جنگلی جانور بنا دیتا تم کچھ کر سکتے تھے، ہم کہیں گے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر فرمائیں گے اچھا میں نے تم کو جنگلی جانور نہیں بنایا، میں نے تمہیں انسان بنایا، تم نے ڈیمانڈ کی تھی انسان بننے کی، ہم کہیں گے نہیں یا اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیا تمہارا کوئی حق تھا میرے ذمے، کیا میں اگر تمہیں انسان نہ بناتا تو تم میرے خلاف کوئی قدم اٹھاتے، ہم کہیں گے نہیں اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر فرمائیں گے اچھا میں نے تمہیں انسان بنایا مگر مجھے یہ بھی طاقت تھی کہ تم کو پیدا کرتا کسی ایسے گھر میں جہاں ایمان کی دولت نہیں تھی، ہم کہیں گے ہاں یا اللہ اگر میں تمہیں اس گھر میں پیدا کرتا جہاں میرے ہی پیدا کیے ہوئے بندے تھے مگر وہ کفر میں تھے تو تم کیا کرتے، ہم کہیں گے یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے مجھے کوئی درخواست دی تھی، کیا تمہارا کوئی مطالبہ تھا، کیا تمہاری کوئی ڈیمانڈ تھی، کیا مجھے کوئی ڈر تھا کہ میں تمہیں ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں کروں گا تو نہ جانے کیا ہوگا، ہم کہیں گے یا اللہ نہیں نہ ہم نے مطالبہ کیا، نہ آپ کو ہمارا کوئی ڈر ہو سکتا تھا، نہ ہم کوئی احتجاج کر سکتے تھے، نہ ہمارے پاس کوئی احتجاج کا ڈیمانڈ کا پروٹیسٹ کا ایسا ذریعہ تھا کہ ہم آپ کے خلاف کچھ کرتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہ مجھے کوئی خوف تھا، نہ مجھے کوئی لالچ تھا، نہ مجھے کوئی دباؤ تھا، نہ تمہاری درخواست تھی، اس کے باوجود میں نے تم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا تھا، ہم کہیں گے ہاں یا اللہ کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سارے احسانات میں نے تم پر کیے، اس کے بعد پھر بتاؤ میرے نبی کو کتنے پھاقے لگے، تم کو زندگی میں کتنے پھاقے لگے تھے، ہم کہیں گے اللہ کبھی نہیں۔ وہ کہیں گے میرے نبی کو نہ جانے کتنی مرتبہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، تم کبھی زندگی میں ننگے رہے، ہم کہیں گے نہیں اللہ ایسا بھی نہیں ہے۔
کہ میرے نبی کو اپنا گھر نہیں تھا، دوسرے کے گھروں میں بہت دنوں تک ان کو رہنا پڑا، تم کو بھی کبھی دوسروں کے گھر میں رات گزارنی پڑی؟ ہم کہیں گے نہیں اللہ ایسا بھی نہیں ہوا۔ پھر فرمائیں گے اچھا میرے نبی نے جب گھر بنایا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ جب وہ سوتے تھے تو سر ایک دیوار کے ساتھ لگتا تھا اور پاؤں دوسری دیوار کے ساتھ لگتا تھا۔ میرے نبی جب رات کو نماز پڑھتے تھے تو ان کی بیوی سامنے سوئی ہوتی تھی، ان کے پاس جگہ نہیں تھی کہ وہ الگ سو جائے اور میرے نبی نماز پڑھے۔ تمہارا گھر اتنا بڑا تھا؟ ہم کہیں گے نہیں اللہ ہمارا تو بہت بڑا تھا، ہم کو تو سونے کا کمرہ الگ تھا، ہم کو تو بیٹھک کا کمرہ الگ تھا، ہم کو تو سب الگ الگ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے، جتنے مزیدار کھانے تم نے کھائے ہیں کیا میرے نبی نے وہ سب کھائے تھے؟ ہم کہیں گے نہیں یا اللہ نہیں۔ فرمایا اچھا جتنی فیسلٹیز کے ساتھ تم نے زندگی گزاری تھی کیا میرے نبی کو ایسی فیسلٹیز رہی ہیں؟ کہیں گے نہیں یا اللہ۔ کہا یہ سب میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ اچھا تم کو تعلیم یافتہ بنایا تھا؟ کہ جی ہاں یا اللہ تعلیم یافتہ بھی بنایا تھا۔ پھر تمہاری شادیاں بھی ہوئی تھی؟ کہ جی ہاں یا اللہ شادیاں بھی ہوئی تھی۔ پھر تم کو اولادیں بھی ملی ہیں؟ کہ جی ہاں یا اللہ اولادیں بھی ملی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میں نے تمہیں انسان بھی بنایا، پورا جسم عطا کیا، ایمان والا بنایا، تعلیم بھی دی، گھر بھی دیے، کھانے بھی دیے، خوشیاں بھی دی، سب ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اچھا ایک بات بتاؤ، میرے بہت سارے بندے دنیا میں اندھے ہوتے تھے، تم کو میں نے اندھا تو نہیں بنایا؟ ہم کہیں گے نہیں ہاں۔ پھر کہیں گے اچھا میرے بہت سارے بندے دنیا میں گونگے ہوتے تھے، وہ بول نہیں سکتے تھے، تم نے دیکھا ہوگا؟ ہم کہیں گے ہاں ہاں یا اللہ دیکھا ہم نے۔ اچھا یہ بتاؤ میں نے تم کو گونگا اگر بنایا ہوتا تم کیا کرتے؟ کہ یا اللہ ہم بھی نہیں بول پاتے، تو تم کو میں نے گونگا بھی نہیں بنایا۔ اچھا تم نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں مینٹلی اب نارمل بہت سارے لوگ ہوتے تھے اور وہ ہسپتالوں میں بند ہوتے تھے، تم نے دیکھا؟ ہم نے کہا ہاں یا اللہ دیکھا تھا، اگر میں چاہتا تو ویسا ہی تمہیں بناتا، تم کیا کرتے؟ ہم کہیں گے نہیں یا اللہ کچھ نہیں۔ پھر فرمائیں گے یہ سب وہ ہے جو میں نے تیرے ساتھ کیا ہے۔ اب فرمائیں گے میں نے تیرے ساتھ کیا کیا وہ تو میں نے بتا دیا، اب تم اپنا بتاؤ۔ جیسا بچے پانون حساب میرے بھائی اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی نعمتیں یہ ساری ہیں، ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بد کہتا ناشکر اچھا۔ پھر دوسرا جگہ فرمایا قلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہیں میرے بندوں میں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا فاذکروا آلاء اللہ، یاد کرو میں نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ میرے بھائیوں انسان سے مزاج کے ساتھ سنیے، انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے اس کے بارے میں سوچے، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، جو ملا سوچیں اگر یہ نہ ملا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، گھر ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، دیکھنے کو آنکھیں ہیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا، بولنے کو زبان ہے نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کھانا مل گیا نہ ملتا تو کیا ہوتا، اور کھانا مل گیا لیکن کھا نہیں پاتے تو کیا ہوتا، اور کھا پاتے لیکن ڈائجسٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور اگر کھانا ڈائجسٹ ہو جاتا مگر قبض کی بنا پر باتھ روم نہیں جا پاتے تو کیا ہوتا، ہم کھاتے اور وہ ڈائجسٹ نہ ہوتا اور ہماری نیند اڑ جاتی اور اس کے نتیجے میں راتیں بے قراری میں گزرتی تو کیا ہوتا۔ غرض یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی غور کر کے سوچنا چاہیے، اگر یہ ایسے ہے نا ایسے کیا بنے، اور اگر یہ ایسے نا تل کیا بنے۔ اولاد والا سوچے کہ اگر میں بے اولاد ہوتا تو کیا ہوتا، روزگار والا سوچے اگر میں بے روزگار ہوتا تو کیا ہوتا، تعلیم والا سوچے کہ اگر میں ان پڑھ ہوتا تو کیا ہوتا، اور دین والا سوچے اللہ نے اگر مجھے دین سے دور کیا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ایمان والا سوچے اگر بے ایمان آسا کفر میں کیا بنے بکات آسا۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب پہلے لے لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے گا، اپنا جائزہ خود لے لو اس سے پہلے کہ اللہ تم سے کہے گا چلو میرے ساتھ کرو۔ میرے بھائی ہم سب بہت خوش قسمت ہیں، بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہم کو ایمان والا بننے میں کوئی ایسی قربانی نہیں دینی پڑی جیسی قربانی صحابہ کو دینی پڑی، جیسے قربانی
اس کے بعد کے لوگوں کو دینی پڑی، اور جیسی قربانی آج کے کسی ایمان قبول کرنے والے کو دینی پڑتی ہے۔ آج بھی جب کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پہ وہ بیتی نہیں، ہم نے وہ جھیلا ہی نہیں، ہم نے اس کا سامنا ہی نہیں کیا، ہم پہ وہ حالات ہی نہیں آئے، لہذا ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ان تمام امتحانوں سے ہمیں بچا کر گھر کے اندر ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان والی ماں کے پیٹ میں ہم نے 9 مہینے گزارے، ایمان والی ماں کا دودھ پلایا، ایمان والے باپ کی شفقتوں میں سایہ گزاروایا، ایمان والے کے گھر میں رہ کر کے اپنے بچپن کے نخرے کیے اور ماں باپ نے شفقتیں دی، اور پیدا ہوئے تو اذان پڑھی گئی، پیدا ہوئے تو ختنہ ہوا، پیدا ہوا تو ہم کو بسم اللہ پڑھ کر ہماری ماں نے دودھ پلایا ہوگا۔ یہ سارا اس لیے ہوا کیونکہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اگر ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو نہ جانے کب کیا کیا ہوا ہوتا، اور کیا کیا ہمارے ساتھ کیا گیا ہوتا، اور کیا کیا ہمیں کھلایا اور پلایا گیا ہوتا۔ ہم اس ایمان والے ماحول میں ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ایمان والا ہی ایمان ہی نصیب ہوا جس کے نتیجے میں ہم سجدہ کرتے ہیں تو صرف ایک اللہ کو، مانتے ہیں تو صرف ایک اللہ کو، جھکتے ہیں تو صرف ایک اللہ سے، خوف ہے ہمارے دلوں میں تو صرف ایک اللہ کا، اور محبت ہے تو کائنات کے خالق و مالک ایک اللہ کی۔ وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ کہ اے انسان، تجھے نہ جانے کن کن کے سامنے جھکنا تھا، تجھے نہ جانے کن کن کو سجدے کرنے تھے، نہ جانے کس کس مخلوق کو تجھے خالق کے مقام پر پہنچانا تھا، مگر میں نے گویا اللہ یہ کہتے ہیں میں نے تجھے اپنے سامنے جھکایا تو ہزاروں کے سامنے تیری گردن جھکنے سے بچ گئی۔ میں نے تجھے اپنا سجدہ عطا کیا، ہزاروں سجدوں سے تو بچ گیا، اور اگر میرا سجدہ تجھے نصیب نہ ہوا ہوتا تو نہ جانے کس کس کو تجھے سجدے کرنے پڑتے۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کے ساتھ شکوہ کرتے ہیں تو کتنا ناشکر اچھو، تم کیوں نہیں سوچتے میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا 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 ہے؟ تم کیوں کہتے ہو ہمارا خدا ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے؟ تم کیوں کہتے ہو ایس کیا دودھ خدا ہے؟ تم کیوں سمجھتے نہیں، کیوں مجھے یاد نہیں رکھتے ہیں، کیوں مجھے بھول جاتے ہو؟ تم ہر وقت میں تمہارے ساتھ، ہر وقت میری نعمتیں تم پر برس رہی ہیں، تم کھانا کھاتے ہو تو اس میں طرح طرح کے مزے ہیں، وہ میں نے تمہارے لیے رکھے، تم مزوں کے قسم قسم کے کھانے کھا کر میٹھی نیند سوتے ہو کھراٹوں کے ساتھ، وہ میں ہی تو تمہیں نیند دیتا ہوں، تم اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے ہو خوشیوں کے ساتھ، وہ لذتیں تو میں نے دی ہے، تمہیں اولادیں دی گئی ہیں، وہ اولادیں تمہارے کتنی اچھی لگتی ہیں تمہارے، وہ میں ہی تو پیدا کرتا ہوں، تمہارے کھیتوں کے اندر فصلیں اگتی ہیں، اور تم زمیندار بن کر جب اپنی فصل کو دیکھتے ہو کیسی خوشی ہوتی ہے اس وقت، زمیندار ہی سمجھت کہ زمیندار کا خوشی جکھاتا تمیز یا ویزو پانے ساتھ ذرا تا سوچا وہ میں ہی تو کرتا ہوں، جب تمہارے گائے کے تھانوں میں دودھ آتا ہے تمہیں کتنی خوشی ہوتی ہے، وہ میں ہی تو پیدا کرتا ہوں، جب تم بیمار ہوتے ہو اور بلک کر کے خود مجھے پکارتے ہو، میں کبھی دوائی کے بعد تمہیں شفا دیتا ہوں، کبھی دوائی کے بغیر تمہیں شفا دیتا ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ تم کھانے کھاتے ہو، ان کھانوں میں تمہیں مزے آتے ہیں، میں ایک طرف سے کھانوں میں نے مزہ رکھا اور دوسری طرف سے تمہاری زبان پر میں نے ٹیسٹ رکھا، اس ٹیسٹ کی وجہ سے تمہیں کھانوں میں مزہ آتا ہے، ورنہ تو تنگ آ جاتے کھاتے کھاتے، جیسے بنی اسرائیلی تنگ آ گئے تھے، من و سلوا کھاتے کھاتے، ایک ہی چیز کھاتے کھاتے تنگ آ گئے تھے، میں تمہارے لیے قسم قسم کی ڈشیں، قسم قسم کی چیزیں مہیا کر دیتا ہوں، پھلوں کو دیکھو کیسے کھاتے ہو، اور وہ پھل الگ الگ ذائقوں والے، الگ الگ فائدوں والے، الگ الگ تاثیر والے، تمہارے باغوں میں ایک سیب پیدا ہوتا تھا اس کی تاثیر سرد تھی، تمہارے باغوں میں دوسرا سیب پیدا ہوتا تھا اس کی تاثیر گرم تھی، میں جانتا تھا کہ میرے بندے کو کبھی پیٹ میں گرمی ہوگی تو ٹھنڈا سیب کھائے گا اور کبھی ٹھنڈ لگے گی تو گرم سیب کھائے گا، میں نے گرمی کا انتظام تمہارے لیے کیا، ٹھنڈا کا انتظام بھی تمہارے لیے کیا، تم زندگی نہیں گزار سکتے تھے، میں نے تمہارے لیے دنیا میں آگ بھیجی، وہ آگ خطرناک بھی تھی لیکن تم کو فائدہ بھی پہنچاتی تھی، اسی سے تمہارے کھانے پکتے تھے، اسی سے تم کو گرمیاں ملتی تھی، اسی سے تم طرح طرح کے فائدے اٹھاتے تھے اور اسی سے بچ کر رہتے تھے، تمہیں مکان بنانے تھے، میں اس کے لیے جنگل بنائے، ان جنگلوں سے تم جنگلوں کو کاٹ کاٹ کر کے تم مکان بناتے تھے، تمہیں اپنے مکان بنانے تھے، میں نے مٹی اور پتھر بنائے، اس سے تم اپنے مکان اور پٹی، غرض یہ کہ اللہ کی نعمتیں ہر وقت
ہر انسان پر برس رہی ہیں، چاہے انسان مانے یا نہ مانے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا نادان وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کا دیا ہوا جسم استعمال کر کے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں اور پانی پی کر اور کھا کر پھر اللہ کے نافرمانی کی زندگی گزارے، اس سے بڑا بدبخت انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل۔ ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بدترین مخلوق ہے، پیدا اللہ کے کیے ہوئے ہیں اور اللہ فرمانے بدترین مخلوق ہے، لیکن الحمدللہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ ہم نہ بدترین جانور ہیں نہ بدترین مخلوق، ہم نہ بدترین جانور ہیں نہ بدترین مخلوق۔ کیوں؟ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان۔ تو جواب، ہم اس زمین اور اس آسمان اور اس کائنات کے خالق کو مانتے ہیں اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم پیدا کرنے والی کی نعمتوں کو کھا کر اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ پیدا کرنے والی کی نعمتیں کھا کر پھر کہتے ہیں کس خدا کیا خدا اشن مانا۔ ہم پانی برسانے والے اللہ کو مان کر کے پھر پانی پیتے ہیں اور آخر میں پھر الحمد پڑھتے ہیں، اور وہ پانی تو اللہ کا پیتے ہیں لیکن سجدے کسی اور کو کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی دی ہوئی اولاد پر شکر پڑھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ کسی اور کا۔ تو اس لیے ہم بہترین مخلوق ہیں، اور دوسرے کیا ہیں وہ سمجھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کا مطلب انہوں نے تسلیم کیا کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ، تسلیم کیا کائنات کو خالق و مالک جو ہے وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی رزاق ہے، وہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے، وہی گائے کے تھنوں میں دودھ پیدا کرتا ہے، وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، وہی زمین سے چیزیں اگاتا ہے، وہی جانور کو انسان کے ماتحت بناتا ہے، وہی باڈی کے اندر تمام آرگن پیدا کرتا ہے، وہی آنکھ بناتا ہے اور آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی کان بناتا ہے اور کان کے اندر سننے کی طاقت، اسی نے زبان بنائی اور زبان کے اندر بولنے کی طاقت بھی رکھی، چکھنے کی طاقت بھی رکھی، اور پانی نکال کر کے منہ کو لعاب سے تر رکھنے کی طاقت بھی اسی اللہ نے رکھی۔ اس اللہ کو ہم مانتے ہیں، اس لیے اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بلا شبہ وہ جو ایمان والے ہیں، زندگی ایمان کے مطابق اور میرے نبی کے طریقے کے مطابق گزرتی ہے، وہ بہترین مخلوق ہے۔ اس بندے کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ جس کو اللہ کہیں تم بہترین مخلوق، اور اس بندے کی بربادیوں کی کیا حد ہے جس کو اللہ فرمائیں گے بدترین مخلوق۔ ایک کو کہا اولئک شر البریہ، دوسرے کو کہا اولئک خیر البریہ۔ شر البریہ اور خیر البریہ، عجیب بات یہ ہے اللہ نے خنزیر کو حرام تو کہا، بدترین مخلوق نہیں کہا۔ کتے کو حرام تو کہا، کتے کے لعاب کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم تو دیا، مگر کتے کو بدترین مخلوق نہیں کہا۔ سانپ اور بچھو ڈنک مارتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر بدترین مخلوق پھر بھی ان کو اللہ نے نہیں کہا۔ جنگلی جانور خونخوار ہوتا ہے، پھاڑ کر کے انسانوں کو کھاتا ہے، مگر بدترین مخلوق اس کو بھی نہیں کہا۔ مکھیاں مچھر انسانوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، واقعی تنگ کرتے ہیں، لیکن بدترین مخلوق ان کو بھی اللہ نے نہیں کہا۔ لیکن اس انسان کو جو انسان ہے، جس کو عقل دی، سمجھ دی، اور اس کے ہمیں سچا دین آ گیا، اور پھر بھی اس کائنات کے خالق و مالک کو نہ مانے، اور پھر بھی محمد الرسول اللہ جیسی عظیم الشان شخصیت جن کے کمالات کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، ان کے نام مبارک، ان کے کمالات کو سن کر پھر بھی جو نہیں مانتا ہے، تو اللہ ان کو کہتے ہیں یہ بدترین مخلوق ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سے بدترین مخلوق، اس سے بہترین مخلوق اس میں شامل، مگر ان پچ وچن ایسے کہ اس کا درجہ اس میں سے، اس کا عالم اس میں سے۔ اگر اللہ تعالیٰ شانو فرمائیں گے تم سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، لیکن میری نماز پڑھنے کی تمہارے پاس فرصت نہیں تھی، مجھے وجہ بتاؤ کیوں۔ اگر اللہ تعالیٰ شانو فرمائیں گے تم اپنے فنکشنوں پر لاکھوں اڑا دے کرتے تھے اور میرے بندے فاقے مرتے تھے، تم ان کو زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تم ڈاکٹروں کے کہنے پر فاسٹنگ کرتے تھے،
الٹرا ساؤنڈ کرنے پر، سٹی اسکین کرنے پر 12 14 گھنٹے بھوکے رہتے تھے اور پانی پی کر کے پھر سٹی اسکین کرنے کے لیے جاتے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ روزہ رکھو، وہ تم کو روزہ کیوں بھاری ہوتا تھا؟ میں نے کہا تھا تمہارے سامنے لائف سٹائل دو ہیں، ایک میرے نبی کے دشمنوں کا لائف سٹائل ہے اور ایک میرے نبی کا لائف سٹائل ہے، تم ان کا لائف سٹائل کیوں اپناتے تھے؟ تمہیں کیا ان سے محبت تھی؟ تم کیوں کہتے تھے کہ ہم ویسا بننا چاہتے ہیں؟ تم کیوں نہیں کہتے تھے میں نبی جیسا بننا چاہتے ہیں؟ نبی کا کلچر، نبی کا سویلائزیشن، نبی کی تہذیب، نبی کا ڈریس کوڈ، نبی کی شکل و صورت تمہیں پسند نہیں تھی، تمہیں نبی کے دشمنوں کا طریقہ پسند تھا، کیوں؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر اللہ یہ فرمائیں گے ڈاکٹر کے کہنے پر تم میری پیدا کی ہوئی حلال چیزیں چھوڑنے کو تیار ہو جاتے تھے اور میرا نبی تم سے کہتا تھا یہ چیز مت کھاؤ، تم چھوڑنے کو کیوں تیار نہیں ہوتے تھے؟ جب تم کو ڈاکٹروں نے کہا کہ منہ بند کر دو، ماسک لگاؤ، تو تم لگانے کو تیار ہو گئے، اور میرے نبی نے کہا تھا عورتوں کو پردہ کرو، وہ کہتے تھے ہم پردے کرنے کو تیار نہیں۔ صحت کے لیے تو تم نے ان کی بات مان لی اور میری رضا کے لیے میری نبی کی بات تم نے نہیں مانی، تو کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائی، اگر ہمارے لیے میسیج ہے تو کیا؟ نمبر 1، جتنا شکر کریں اتنا کم، جتنا اللہ کی نعمتوں کو سوچیں اور سمجھیں اور نعمتوں کا احساس کریں اتنا کم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ کی نعمتوں ہی کے سہارے زندگی گزر رہی ہے، اور تمام قسم کی نعمتیں اللہ نے عطا کر دی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی غسل کیا، کبھی مگ سے پانی نہیں ڈالا کیونکہ مگ ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی وضو اور غسل کیا، کبھی صابن استعمال نہیں کیا، انہوں نے صابن دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کھانا کھایا، مگر کبھی بھی ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کبھی نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی الماری نہیں تھی، کیونکہ الماری سامان کے لیے ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں نہ کوئی صندوق تھا، نہ کوئی بریف کیس تھا، نہ کوئی سیٹ کیس تھا، نہ کوئی وارڈروب تھا، نہ کوئی الماریاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ آج ہمارے گھروں میں وارڈروب ہوتے ہیں، لاکر ہوتے ہیں، صندوق ہوتے ہیں، بریف کیس ہوتے ہیں، ان میں کپڑے ہوتے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی صندوق نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی جتنے سفر کیے، کسی سفر میں آپ کے لیے کوئی جائے نماز نہیں بچھایا گیا، مٹی پر، پتھروں پر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں ساری زندگی کبھی چراغ نہیں جلایا گیا، ساری زندگی اندھیرے میں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی مسالوں دار کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ کبھی چاول کھائے، نہ کبھی مسالے کھائے، نہ کبھی دالیں کھائی، نہ کئی قسم کی سبزیاں کھائیں، نہ ان کو مزیدار بنا کر کے کبھی کھانے، کبھی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ کبھی چائے پی ہے، نہ کبھی بریک فاسٹ کیا ہے، نہ کبھی ڈنر اور لنچ، یہ سب تھا ہی نہیں۔ مل گیا تو کھایا، کیا کھایا؟ کبھی دودھ کا پیالہ پیا، کبھی چند کھجوریں کھائی، اور بس۔ ہمارے پاس آج جتنے کپڑے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنے کپڑے ان کے پاس ہوتے، اور آج ہم آسانیوں کے ساتھ، آج ہمارے پاس جتنی لائٹنگ کا انتظام، کمیونیکیشن کا انتظام، میٹنگ کا انتظام، پردوں کا انتظام، دروازوں کھڑکیوں کا انتظام، حتیٰ کہ اب تو آج کے زمانے میں بیت الخلاؤں کی ٹائلوں کا کمپٹیشن چل رہا ہے، بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی تو ہم اپنے برتنوں کے لیے بھی قالین بچھا رہے ہیں، برتنوں کے لیے قالین۔ تو ایسا گوشمت آج آسان نئے دسترخوان قالین بانن کھاتا تو قالین آمد قالین بانن کیا پریشانی ہے تمہیں قالین بچھاؤنے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمان آپ کو اپنے لیے بیٹھ بچھانے کے لیے قالین نہیں، ہمارے تو برتنوں کے لیے بھی قالین آ گیا۔ کپ رکھنا ہے چائے کا، اس کے نیچے قالین ہے، نام ہے دسترخوان۔ تو
اتنی فیسلٹیز کا زمانہ ہے، اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، شکر ہمارا معمول بننا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں انسان مسلسل دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ 5.5 ارب انسان اسلام سے محروم، 1.5 ارب انسان اسلام کے اندر ہیں، ایمان والے ہیں، مگر ان ایمان والوں کے اندر اکثریت وہ ہے کہ جن کی زندگی غیر ایمان والوں جیسی ہے۔ اکثریت ایسی ہے جن کی زندگی غیر ایمان والوں جیسی ہے، یعنی بے شمار مسلمان تہند وطن بہن، تہند کھین چین، تہند بزنس، تہند سوری کی کہیں چیز تمن مت اسلامچ علامت سوائے اخ ناو مسلمانن ہن، بے اگر مرد آسن تو تمن ختن حال، بس امن رچو نبی کی۔ اللہ کا فضل ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم ان میں سے ہیں جو اللہ کے دین کو سنتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، دین کے مجلسوں میں آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ نے حق کا راستہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس سب کا ثبوت یہ ہے کہ ہم دین کے مجلس میں موجود ہیں۔ اللہ نے یہ دین ہم کو عطا فرمایا، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی محنت کی ہے۔ کشمیر میں اسلام لے کر آنے والا پہلا شخص وہ چائنا سے آیا تھا، اور چائنا سے پیدل سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، اور نہ جانے کتنی مشکلات جھیل کر کے۔ زبان بیچاروں کی الگ تھی، کھانا ان کو یہاں کا پسند سوٹ نہیں کرتا تھا، مشکلات کے ساتھ وہ یہاں پہنچے ہیں، اور یہاں کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ اس آنے والے کا نام تھا سید عبد الرحمن بلبل، سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ پہلا شخص ہے جو کشمیر میں آیا۔ اس کے بعد تقریباً 50 سال کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ وہ شہزادہ کی جیسی زندگی گزارتے تھے۔ وہ اس کائنات کے سب سے اونچی خاندان سیدوں میں سے ہیں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اپنے اساتذہ، اپنے شیوخ، اپنے پیر، اپنے سارے چھوڑ کر آ گئے یہاں، تاکہ یہاں اسلام کا نور پھیلے، اور ان کے ذریعے سے اسلام کی نعمت پھیلی۔ پیدل سفر کیا انہوں نے، پھاکے لگے، ددا کے پہاڑیوں کو کراس کیا، پہاڑیوں پر سوئے، گفاؤں میں راتیں گزاری، اور پھاکے لگے، اور کہیں سواری نہیں ملی، کبھی سواری ملی تو اسے گر بھی گئے۔ اس طرح سے سفر کر کر کے پہنچے یہاں، ایمان کی دولت پہنچی اور ایمان پھیل گیا یہاں۔ ان کے ذریعے سے نہ کوئی پیسہ یہاں آیا، ان کے ذریعے سے نہ کوئی لالچ یہاں آیا، ان کی طرف سے نہ کوئی پریشر تھا، نہ کوئی دباؤ تھا، نہ کوئی دھوکہ تھا۔ بس سچا دین لے کر سچا انسان آیا، اور یہاں کے لوگوں کی قسمت میں حق تھا تو اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا کی، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہمارے والدین کے ذریعے، ہمارے بزرگوں کے ذریعے۔ اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ، اس خطے میں آپ کا نبی نہیں آیا، اس خطے میں کوئی صحابی نہیں آیا، اس خطے میں نہ شیخ عبد القادر جیلانی آئے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ آئے، نہ امام بخاری آئے، نہ امام مسلم آئے، نہ اولیاء کرام کی وہ پرانی کھیپ میں سے کوئی آیا۔ بہت بعد میں آپ کے 2 نیک بندے یہاں تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، ہم تک اسلام پہنچا ہے، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ دین حق ہم تک پہنچا، اسی دین پر ہم قائم رہیں گے۔ یا اللہ، اگر وہ آپ کے بندے یہاں نہ آئے ہوتے تو ہو سکتا تھا آج تک یہ کفر برقرار رہتا، جیسے دنیا کے بے شمار خطوں میں آج بھی کفر برقرار ہے۔ بالکل ہمارے پڑوس میں چائنا، بالکل ہمارے قریب میں ہے کوریا، ہمارے قریب میں ہے دوسرے کئی خطے، وہاں ایمان کی دولت نہیں پہنچی، اور اگر پہنچی تو وہاں کے لوگوں کو مقدر نہیں تھا، وہ آج بھی اسی کفرستان کے اندر ہے، وہ آج بھی وہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، چائنا کے لوگ سانپ بھی کھاتے ہیں، بچھو بھی کھاتے ہیں، گاگر تشتین کھاون، گاگرنچ کھاون۔ وہ ایک سجدہ جسے گرنا سمجھتا ہے تو دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمیوں کا نجات۔ تو شاہ پتا تو کیا کیا اسے چھوڑ اور کیا کیا اسے تو کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، شکر، اور شکر کے بعد پھر اس احساس کہ اللہ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو جواب ہماری سب کی ڈیوٹی یہ ہے، ہم اس اسلام کو سیکھیں، اپنی زندگی میں اتاریں۔ ہمارا اللہ جیسا ہمیں حکم کرتا ہے ویسے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے،
ہمارا نبی جیسے حکم کرتا ہے ویسے ہم اپنی بیویوں کے ساتھ رہیں گے، ہمارا اللہ جیسے اور ہمارا نبی جیسے حکم کرے گا ویسے ہم بزنس کریں گے، ہمارا اللہ اور ہمارا نبی جیسے ہم بتائے گا ویسے ہم شادیاں کریں گے، ہمارا اللہ اور ہمارا نبی جیسا ہمیں حکم کرتا ہے ویسے ہم باغبانی کریں گے، ہمارا اللہ اور ہمارا نبی جیسے حکم کرتا ہے ویسے ہم زندگی کا ہر کام کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ باغ والے قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے لیے زمین سے کیسے پھل اگاتا ہوں، ان پھلوں کے کلر الگ الگ، ان پھلوں کے مزے الگ الگ، ان پھلوں کی شیپیں الگ الگ، اور اسی زمین میں سارے پھل تمہارے لیے اگاتا ہوں، تم خود کھاتے بھی ہو، ان کا بزنس بھی کرتے ہو۔ قرآن میں جگہ جگہ پھلوں کی پوری تفصیل ہے۔ اور چونکہ اس زمانے چونکہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں سیب نہیں تھے، اس لیے اپنے اللہ نے سیب کی مثال وہاں نہیں دی۔ کیوں؟ اللہ حکیم ہے۔ اگر وہ سیبوں کی مثال وہاں دیتے تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں جناب اشن سمجھی من یہ ژوٗنٛٹھ ہی کیا گو بیچ روش ہوتے ایسے۔ تو اللہ پھلوں کی مثال دے کر کے پھر ساتھ میں کہتے ہیں اس قوم کو جن پھلوں کا علم تھا اسی پھلوں کا تذکرہ کیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ، وہی تمہارا رب ہے جس نے تمہارے یہ باغات کھڑے کیے ہیں، وہی تمہارا رب ہے جو ان باغوں میں قسم قسم کے میوے لگاتا ہے، اور اس کے بعد ان باغوں میں کلر بھی آتا ہے، ذائقہ بھی آتا ہے، تم خود بھی کھاتے ہو، اور یہی تمہارا بزنس ہے۔ تم سیب اتار کر کھاتے ہو تو وہ اللہ تمہیں یاد کیوں نہیں آتا ہے؟ تم سیب اٹھا کر کے بیچتے ہو، وہ اللہ تمہیں یاد کیوں نہیں آتا ہے جس کے ذریعے سب ہو رہا ہے؟ تمہارے گھر میں وہ گائے ہے جس گائے سے تم دودھ نکالتے ہو، تمہارا اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جانور تمہارے لیے نصیحت ہیں، میں اس کے جسم سے دودھ نکال کر تمہیں پلا رہا ہوں۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، قسم قسم کی چیزیں تم ان کی کھا رہے ہو پیسے ہو، کہ ان کے گوشت کے تمہیں کتنی ڈشیں بنائی ہیں، یہ سارا میں نے بنائے ہیں، تو وہ تمہیں اللہ یاد کیوں نہیں آتا ہے؟ تم کیوں نہیں سوچتے ہو تمہاری وہ گائے کبھی ہری ہری گھاس کھاتی ہے اور سفید سفید دودھ دیتی ہے، کبھی خشک گھاس کھاتی ہے سفید سفید دودھ دیتی ہے، تم غور کرو وہ دودھ سفید کیسے ہوا؟ جناب ویٹرنری سائنس والے اب تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے کہ گائے کا دودھ سفید کیسے بن جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کی قدرتیں، اللہ کے احسانات کو دیکھ دیکھ کر کے اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا بہت آسان ہے آج کے زمانے میں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ صرف ایک ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ ممکن ہے سنا ہوگا کہ ایک انگریز نے پوری تمام انسانوں کی ہسٹری پڑھی، کتنی پڑھی ہوگی واللہ عالم، یہ امریکن تھا، ایک امریکن رائٹر جس کا نام تھا مائیکل ہارٹ، اس نے پوری انسانی تاریخ کے 100 آدمی چوز کیے، 100 آدمی منتخب کیے کہ یہ انسانی تاریخ کے سب سے اونچے درجے کے انسان ہیں، اور انہوں نے انسانی تہذیب پر سب سے زیادہ اثرات ڈالے ہیں، لہذا یہ 100 انسان ہیں، اور ان 100 انسانوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر اس شخص نے جس کا نام لیا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ۔ اس کو ڈر تھا یہ کہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ تم نے ان کا نام سب سے پہلے کیوں لیا؟ وہ سوچتا ہوگا کہ لوگ مجھ سے کہیں گے تم یورپین تھے، تم نے کسی یورپ والے کا نام لیا ہوتا، تم انگریز تھے، تم نے کسی انگریز کا نام لیا ہوتا، تم کرسچن تھے، تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سٹارٹ کیا ہوتا، تم جس خطے کے تھے وہاں کے کسی سکالر، کسی رولر، کسی سائنٹسٹ، کسی تھینکر، کسی کا نام لے سکتے تھے، تم نے نبی مسلمانوں کے نبی کا نام کیوں لیا؟ یہ اسے ڈر تھا، تو اس نے جواب لکھا کہ اس ذات سے زیادہ کامیاب اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، اور کامیاب ہونے کے معنی کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ جو یتیم تھے، جس کا نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن، بچپن میں نہ جانے کتنے پھاکے لگے اور کسی سے نہیں کہا مجھے کون کھلائے گا۔ انسان کھاتا ہے باپ کی پراپرٹی تھی نہیں، انسان کو کھلاتی ہے ماں، وہ جا چکی تھی، انسان کی فکر کرتے ہیں بھائی بہن، وہ تھے ہی نہیں بھائی بہن۔ تو ہمارے نبی کا بچپن یتیمی میں گزرا، کبھی کسی جگہ ریت پر سو گئے، کبھی خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے رات گزاری،
کپڑے کون دھوتا ہوگا اللہ کے علم میں، کھلاتا کون ہوگا اللہ کے علم میں، پھاکے کتنے لگے ہوں گے اللہ کے علم میں، ٹھیک، اس یتیم کو پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ سرمایہ تھا ان کے پاس، اسی یتیمی کی حالت میں انہوں نے بچپن گزارا، اسی یتیم کی حالت میں جوان ہوئے، پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس یتیم نے جب جوانی سٹارٹ کی تو اپنی جوانی کو کوئی داغ لگنے نہیں دیا۔ اے جوانوں، تمہارے لیے اگر نمونہ ہے تو محمد رسول اللہ کی پاکیزہ جوانی نمونہ ہے۔ تمہارے لیے نمونہ فلم سٹار نہیں ہے، تمہارے لیے نمونہ رول فیشن ڈیزائنر نہیں ہے، تمہارے لیے نمونہ فلمی ہیرو ہیروئنیں نہیں ہیں، تمہارے لیے نمونہ کرکٹ کھلاڑی نہیں ہے، تمہارے لیے نمونہ فٹ بال کھلاڑی نہیں ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ کی وہ پاکیزہ جوانی، جس پاکیزہ جوانی کی حفاظت خود انہوں نے کی ہے، باہر سے کہیں کو حفاظت نہیں ہوئی، اور اس پوری مقدس ترین، طاقتور ترین، خوبصورت ترین جوانی کو کوئی داغ نہیں لگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دشمن آگے چل کر کے کہہ نہ سکے کہ جناب آپ کی جوانی میں یہ خرابی تھی، آپ کی جوانی میں یہ جرم پایا گیا، ہم نے آپ کو یہ کرتے دیکھا گیا، مخالفتیں سب کچھ ہوئی، مگر داغ کوئی نہ لگا سکا، کیونکہ محمد کی جوانی بے داغ جوانی تھی۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا خراب کر گئے شاہین کو صحبت زاغ، تم تو پاکیزہ جوان تھے، اور کس چیز نے تم کو ڈرگز میں، آوارگی میں، بدکاریوں میں، غلط فرینڈشپ میں، غلط سوسائٹی کے اندر، غلط عادتوں کے اندر، میوزک اور ڈانسوں کے اندر کس چیز نے تم کو الجھایا؟ تمہارے لیے تو نمونہ محمد رسول اللہ کی ذات تھی۔ تو جوانوں عہد کر کے اٹھیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل محمد رسول اللہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل اور کوئی نہیں، وہ نہیں جن کی راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں، وہ نہیں جن کے کھانے پینے کی چیزیں ساری کی ساری گندی ہیں، وہ نہیں ہے جن کے ذریعے سے دنیا میں فحاشی اور عیاشی اور اوریانیت اور بدکاریاں اور ہم جنس پرستی اور ساری گندگیاں پھیلتی ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہیں۔ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں وہ جن سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس اس کائنات میں کوئی نہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، اللہ نے ہم کو یہ دین حق عطا فرمایا، ہم تک پہنچا، ہم گواہی دیتے ہیں یا اللہ آپ سن بھی رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارا حال آپ کے سامنے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب دعا کی، تب ترجم چھو یا اللہ ژٕ چھُکھ وٕچھان بہٕ کتھ جایہِ چھُس، یا اللہ ژٕ چھُکھ بوزان بہٕ کیٛاہ وَنان، یا اللہ میون أنٛدرِم تہٕ نیٚبرِم حال سورُے ژےٚ برونٛٹھ کَن عیان، یا اللہ میون کٕہٕنۍ چیٖز چھُنہٕ ژےٚ نِش چھُپِتھ۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، کشمیری زبان میں صحیح ترجمہ میں نہیں کر پاتا ہوں، کوشش کر کے جو ترجمہ کیا وہ یہی ہے، الفاظ مبارکے ہیں، اللہم انک تسمع کلامی، یا اللہ آپ میری بات سن رہے ہیں، وترا مکانی، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، بکا جائے چزبیت، وتعلم سری وعلانیتی، اور میرا اندر اور باہر کا سارا حال آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، ولا یخفی علیک شیء من امری، میری کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وانا البائس الفقیر، اور میں بے بس فقیر آپ کے سامنے، المستغیث فریاد کرنے والا، المستجیر آپ کی پناہ ڈھونڈنے والا، المقر المعترف بذنبی اپنی گناہوں کا اقرار کرنے والا، اسألک مسألۃ المسکین، مسکینوں کی طرح سے میں آپ کے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے، ابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل، کوئی ذلیل ترین گنہگار بندہ جیسے بلکتا اور گڑ گڑاتا ہو، میں بھی آپ کے سامنے ویسے ہی گڑ گڑا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا، ابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل، پتھر پہ مشکل ترین مشکلات مبتلا بند اس کا برونٹ کر گڑ گڑا ہوا، اسی طرح میں آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں۔ پھر آگے فرمایا میری گردن آپ کے سامنے جھکی ہوئی، میری آنکھوں آپ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، میرا بدن آپ کے سامنے کپ کپا رہا ہے، اے اللہ ایک نظر کرم مجھ پر فرما دے، اللہ لا تجعلنا بدعائک ربک شقیہ۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم اپنے اللہ کو کہیں گے، یا اللہ آپ نے دین ہم تک پہنچایا، ہم گواہی دیتے ہیں، اور ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں اور ہم آپ کے بندے ہیں، اور آپ کے نبی کو ہم کیا کہیں گے، آپ گواہ رہیں، ہم نے آپ کے نبی کو اپنا نبی مان لیا۔
अल्लाह मिन्ना नुशहिदुक, अल्लाह हम आपको गवाह बनाते हैं, अन्ना नशहद, हम गवाही दे रहे हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह। क़यामत के दिन ये गवाही आपके पास हमारी अमानत है। आप खुद क़यामत के दिन फरमा दीजिए, तुम्हारी गवाही मेरे पास रिकॉर्ड में है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने इतना हमको नवाजा है तो अब हम अपनी अगली ज़िंदगी ईमान, इबादत, अखलाक, हुस्न किरदार, खूबी वाली ज़िंदगी बनाएंगे। ऐसी ज़िंदगी कि हमारा अल्लाह भी हमसे राज़ी हो और किसी मखलूक को हमसे कोई तकलीफ़ न हो, न हमारे वालिदैन को हमसे दुख पहुँचे, न हमारे औलादों को हमसे तकलीफ़ें पहुँचें, न हमारे बीवियों को हमसे दुख पहुँचें, न हमारे भाइयों और बहनों को हमसे दूरियां हों। हम अफसर होंगे तो हम मातहतों को दुख नहीं पहुँचाएंगे, हम मुलाजिम होंगे तो हम अपने कुलीगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, और हम टीचर होंगे तो अपने स्टूडेंट का हक़ नहीं मारेंगे, हम डॉक्टर होंगे तो पेशेंटों के साथ उसने सलूक करेंगे, हम अदालतों में होंगे तो अदालतों को जुल्म का नहीं इंसाफ की जगह बनाएंगे जो हमसे हो सकेगा। हम ज़मींदार होंगे तो अपने पड़ोसी का हक़ नहीं मारेंगे, हम जहाँ होंगे अच्छे बनेंगे, हम जहाँ होंगे अल्लाह के नबी के वो उम्मती बनेंगे कि अल्लाह के नबी भी हमसे फरमाएंगे तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा नबी हूँ। और ये तब होगा कि जब हम अपने अंदर चेंज लाएं, और ये चेंज लाना कोई मुश्किल नहीं है। इंसान इरादा करता है तो कुफ्र की बदतरीन ज़िंदगी को छोड़कर ईमान की बेहतरीन ज़िंदगी अपना लेता है, और इंसान इरादा करता है तो गुनाहों के दलदल से निकल करके मकाम आली तक पहुंच जाता है। हर ज़माने में रहा है, आज के ज़माने में भी है। मेरे पास जम्मू से एक लड़का आया और अभी 4 या 5 महीने हुए। उसने मुझसे कहा कि आपने कभी जम्मू में बयान करते हुए कहा था कि पहले ज़माने में दिल्ली के अंदर कोई तालिब इल्म मस्जिद में इमाम था और वहाँ किसी महल्ले की खातून ने उसको अपने घर में बुलाया, और घर में बुला करके फिर उसने सोचा कि ये गुनाह का काम मुझसे करे। उस लड़के ने बचने की तमाम कोशिश की मगर बच नहीं सका, बचने की इम्कानात नहीं थे। तो उसने आखिर में तदबीर ये की कि वो लैट्रीन में जाकर के उसने गंदी अपने जिस्म में मली, और फिर जब वापस आया तो उस औरत को नफ़रत हो गई, उसने बाहर निकाल दिया। मैंने कहा हाँ, ये वाक़या हुआ है, हमने सुना भी है, हमने पढ़ा भी है, और जिस लड़के का ये वाक़या हुआ है उस लड़के ने चूँकि अपने जिस्म में गंदगी मली थी इसलिए बदबू पैदा हो गई थी। फिर वो आगे जा कर के दरिया जमुना में गया और कपड़े धोए, और ये वाक़या मैंने बयान किया था। वो वाक़या क्या था, किताबों में लिखा हुआ है। हमारे बुज़ुर्गों में गुज़रे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़, जिन्होंने हदीस अपने वालिद से ली और आगे पढ़ाई तो हदीस हम तक पहुंची है। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में एक तालिब इल्म दिल्ली के अंदर एक महल्ले के अंदर इमाम था, वो जवान लड़का था। उस महल्ले के अंदर कोई ख़ातून थी जिसका शौहर कहीं सफ़र में था। वो ख़ातून चूँकि काफ़ी दिनों से शौहर से जुदाई की वजह से परेशान थी, और हो सकता है उसको अपनी प्राइवेट ज़रूरत पूरा करने की बेताबी रही हो, इसलिए एक खूबसूरत जवान लड़का उसको अपने घर में बुलाया और बाहर से गेट बंद करवाए और अंदर ले जाकर के उसने बुराई करने के इशारे किए। लड़का पहले तो समझा नहीं, और जब समझ गया तो उसके बाद उसने इरादा किया कि मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। उस खातून ने यह कहा कि तुम बच नहीं सकते, दरवाजे सारे बंद हैं, तुम्हें करना होगा। उसके बाद उस तालिब इल्म ने क्या किया कि वो चला गया बाथरूम के अंदर, लैट्रीन के अंदर, और वहाँ से गंदगी लेकर अपने जिस्म पर मली ताकि इस औरत को मुझे देखकर नफरत हो जाए और मैं बच जाऊँ। चुनांचे हुआ। वो जब वहाँ से निकल कर आया तो औरत ने जो ही देखा तो बदबू लग गई, और बदबू की वजह से उसको बहुत ही नफ़रत के साथ निकाल दिया। ये बेचारा तालिब इल्म सबक पढ़ने के लिए नहीं पहुँच पाया। वो दरिया जमुना के किनारे गया, अपने बदन को धोया, अपने कपड़ों को धोया, जल्दी जल्दी भीगे हुए कपड़े पहने और सबक में पहुँच गया। तो जो ही सबक में पहुँच गया तो पूरी क्लास के अंदर खुशबू फैल गई। तो सारे लोग कहने लगे भाई ये कैसी खुशबू है। वो सोचने लगा खुशबू कहाँ, मैं तो बदबू में से निकल कर आया और शायद सफाई करने में कोई कमी रही है इसलिए उनको बदबू आ रही है। अब वो मोहब्बत की बिना पर बदबू के बजाय वो कहते हैं ये खुशबू है। जब सारे तालिब इल्मों ने पूछा तो आखिर में उनके उस्ताद ने उससे पूछा भाई तुमने क्या इतर लगाया। उसने कहा हज़रत मुझे माफ़ी दे दें, मैंने इतर तो नहीं लगाया, बस कपड़े धोए हैं, हो सकता है कहीं गंदगी लगी हो।
اس کے بعد اگلے دن پھر وہی خوشبو، اگلے دن پھر وہی خوشبو، یہاں تک کہ یہ خوشبو اس کے جسم پر موت تک باقی رہی۔ اس کا نام ہی پڑ گیا خواجہ مشکی۔ میں نے یہ واقعہ کبھی بیان کیا ہوگا، یہ جو نوجوان جو میرے پاس آیا اس نے کہا ٹھیک یہی واقعہ میرے ساتھ ہو گیا آج کے زمانے میں۔ اس نے پھر اپنا واقعہ سنایا، جموں شہر میں کہاں میرے ساتھ ہوا، کہاں مجھے اندر لے جایا گیا، کہاں مجھے بدکاری کرنے پر مجبور کیا گیا، کہاں میرے ویڈیو فلم بننے لگی تھی، اور کس طرح میں نے اپنے آپ کو لیٹرین میں لے جا کر کے پہلے تو گندگی ملی اور اس کے بعد پھر لیٹرین کا دروازہ توڑ کر کے میں کس طرح باہر آ گیا آج بھی۔ اور یہی طالب علم مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے 3 مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور کالج کا لڑکا ہے۔ میرے بھائی، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی اللہ تعالیٰ شان ہو، آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ میرے نوجوان بھائیو، آپ کیوں سمجھیں گے کہ ہم بچ نہیں سکتے؟ اسی کشمیر کا جوان دنیا کے ایک بہت خراب ترین شہر جس کا نام ہے ایمسٹرڈم، جو ہالینڈ کے اندر ہے، وہاں یہ نوجوان ہے کشمیر کا، میرا جاننے والا ہے، ٹھیک، وہاں سے مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے ایک جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ کیوں؟ کہتا ہے جی میرا جاب چینج ہو گیا، میری جہاں وہ جاب کرتے، اچھا سائنٹسٹ ہے، تو وہ دوسرے کسی فیکٹری میں چلا گیا جہاں وہ جاب کر رہے تھے، یا کسی تحقیقاتی ادارے میں ریسرچ سینٹر میں چلا گیا، تو وہاں اس کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس نے باس سے کہا سر مجھے نماز پڑھنے کی جگہ چاہیے۔ باس نے کہا بھائی نماز کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا سم تھنگ پرائر، ایک عبادت ہے۔ اس نے کہا اس کے لیے تو شاید تمہیں سائلنٹ روم ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں سائلنٹ روم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا پورے کیمپس میں اویلیبل نہیں ہے کوئی سائلنٹ روم، ہم تمہیں نہیں دے سکتے، پھر بھی کوشش کریں گے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ریسرچ یونٹ کا ایک بیسمنٹ میں کمرہ ہے جو لاک رہتا ہے، تو میں چلا گیا اس میں، لاک کھول کر کے میں نے دیکھا کہ کمرہ خالی ہے اور کچھ ریسرچ کا سامان وہاں رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا یہ جگہ بہت مناسب ہے، مگر باس یہ جگہ مجھے دے نہیں سکے گا، تو میں نے وہی نماز پڑھی اور میں نے کہا یا اللہ اس شہر کے اندر شاید میں اکیلا آپ کو سجدہ کرنے والا ہوں، یہ جگہ مجھے دلوا دیجیے۔ کہتا میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، دعا کر کے باہر نکلا تو چپراسی مجھے ڈھونڈ رہا تھا، چپراسی ڈھونڈ رہا، کہا باس آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں باس کے پاس اوپر پہنچا تو اس نے کہا بیٹا تم بہت اچھے لڑکے ہو، بہت اچھا کردار تمہارا ہے، تم کہتے تھے کہ پرائر کے لیے مجھے کوئی سائلنٹ روم چاہیے، سائلنٹ روم اویلیبل نہیں ہے، اگر تم مان جاؤ تو ہم تم کو بیسمنٹ کا ریسرچ سینٹر دے دیں گے۔ جہاں اسے 2 رکعت نماز پڑھی تھی وہی اس کا الاٹ ہو گیا۔ کہتا میں فوراً واپس آ گیا اور واپس آ کر اسی جگہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کہا یا اللہ کون کہتا ہے آپ نہیں سنتے ہیں، ابھی تو میں نے پڑھی اور آپ نے فوراً باس کا ذہن پلٹ دیا۔ اللہ اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی زندگی ایمان والی زندگی، اخلاق والی زندگی، کردار والی زندگی اور کسی کو تکلیف نہ پہنچانے والی زندگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں، دینی اداروں کے ساتھ جڑے رہیں، دینی اداروں کو مضبوط کریں، دینی اداروں کی ضرورتوں کو پورا کریں، یہاں سے تعاون دیں، دینی اداروں سے دین سیکھیں، جہاں سے مدد دیں اور دینی اداروں سے دین سیکھیں۔ ان علماء کی ذمہ داری ہے یہ سمجھیں کہ آج کے دور میں اپنے نبی کی طرف سے وارث یہی کھڑے، ان کو سوچنا ہے کہ ہم نبی کی طرف سے وارث ہیں، دین کی حفاظت کا کام بھی ہمارا ہے، دین کی اشاعت کا کام بھی ہمارا ہے۔ اگر ہم کو کہیں توہین ہوتی ہے، ہم قبیلہ خاطر نہیں ہونا ہے، ہمارے نبی کو تو اس سے زیادہ توہینیں ہوئی ہیں۔ ہم کو اگر کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، گھبرانا نہیں ہے، ہمارے نبی کو تو اس سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم کو اگر کبھی تانا سننا پڑا تو اپنوں سے سننا پڑا، ہمارے نبی کو تو دشمنوں سے تانے سننے پڑے ہیں۔ اور یاد رکھیں ابتدا میں مشکلات برداشت کرتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فتوحات عطا کرتے ہیں۔ مدرسے اپنی ابتدا کی حالت میں ایسے ہوتے ہیں کہ وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ان علماء کو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کے کھلانے والوں کی، ان کے پاس کھانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں مدرسے میں پڑھ کر کے تم کیا کھاؤ گے؟ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کتنوں کو انکار کریں، انکار کرتے کرتے لوگ تھک جاتے ہیں۔ کھلانے والے اللہ ہیں، یہ کھلانا چاہتے ہیں تو
بڑے صاحب کے گھر میں بڑے صاحب کو پرہیز کرایا اور وہاں کا جو چپراسی ہے وہ ناٹ کھا رہا ہے. گھر میں بڑے صاحب کے ہاں کھانا تیار ہوا, بڑے صاحب کو کھا نہیں سکتے کیونکہ اس کو پرہیز ہے, اور چھوٹے صاحب سارے کھا رہے ہیں. اللہ کھلانے پر جب آتے ہیں تو کھلاتے ہیں. تو میرے بھائی, جیسے ان علماء کی ذمہ داری ہے وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا نام پڑ گیا, ہم انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں, اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت میں امت کا غم, انبیاء علیہ السلام کی وراثت میں دین کی اشاعت, انبیاء علیہ السلام کی وراثت میں بولنا ہے تو دین, چلنا ہے تو دین کے لیے, بلکنا ہے تو دین کے لیے, غم ہوگا تو دین کا, شوق ہوگا تو دین کا. یہ ان کی ذمہ داری ہے, اور ہم عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہم ان سے کام لیں اور یہاں سے ان کو مدد کریں تو ادارے مضبوط ہوں گے. جب ادارے مضبوط ہوں گے تو ان اداروں کا نور چاروں طرف پھیلے گا, مسجدوں میں امام ہوں گے, گھروں میں سنتیں آئیں گی, نوجوان نسل کو صحیح تربیت ملے گی, یہ سارا ہوگا. اور انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں ہمارا مستقبل روشن سے روشن ہوگا. اللہ جل شانہ پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار ہو جائیں, تو اس کے بعد پھر میری طرف سے فتوحات کا دروازہ کھلے گا. اور جب میرے بندے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہیں, نہ ان کی عبادت, نہ ان کے اخلاق, نہ ان کا بزنس, نہ ان کے فنکشن, نہ ان کی باغبانی, نہ ان کی زراعت و زمینداری, ان کی کوئی چیز اسلام میرے دین کے مطابق نہیں ہے, کہ مدد کیسے مجھ سے مانگتے ہیں, اور مانگیں کہ تمہیں مدد کیسے کروں گا. ہاں, جب یہ میرے اور میری نبی کے فالوور بنیں گے آنکھ بند کر کے, تو میری دروازے کھل جائیں گے ان کے لیے رحمتوں کے. اور یقیناً رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں انڈیویجول لیول پر بھی اور قومی سطحوں پر بھی. اور وہ تب ہے کہ جب ایمان والا صحیح ایمان کے ڈگر پر آ جائے. تو میرے بھائی, اللہ نے ہم کو بہت خوش قسمت بنایا, ہم صاحب ایمان ہیں. اللہ نے ہم کو بہت خوش قسمت بنایا, ہم صحیح مسلک پر ہیں. اللہ نے ہم کو بہت خوش قسمت بنایا کہ ہمارے چاروں طرف اذانیں ہیں. کبھی صبح کو اٹھ کر کے, تہجد کے وقت اٹھ کر کے, اور پھر باہر دیکھیں جب چاروں طرف سے اذانیں ہوتی ہیں تو نعرہ تکبیر, جب چاروں طرف سے اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا نغمہ گونجتا ہے, تو عجیب کیفیت ہوتی ہے, عجیب کیفیت. لیکن اگر آدمی کو محسوس نہیں ہوتا ہے تو یہ کمزوری ہے. کہ یہ تب تک ہے جب تک تم ہو. اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دین پر چل سکتے تھے پھر بھی نہ چلے, تو ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ چلنا چاہیں تو چل نہیں سکیں گے. بچ سکتے تھے تو نہیں بچے, بعد میں ایسے حالات آئیں کہ بچنا بھی چاہیں تو بچ نہیں سکیں گے. جب تم اس حالت میں تھے کہ اللہ کو جھک سکتے تھے, نہیں جھکے, تو پھر نتیجہ ہوتا ہے تم کو کسی اور کے سامنے جھکنا ہوگا. اللہ اس کیفیت, اس مرحلے اور امتحان سے ہماری حفاظت فرمائے, مگر ایسا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا یہ دین حق ہے, یہ دین سچا ہے, اس دین میں کوئی ملاوٹ نہیں, یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. یہ دین مشکل نہیں, یہ آسان ہے, یہ اپلیکیبل ہے, یہ سوٹیبل ہے, یہ انسان کی تمام جسمانی تقاضوں کے ٹھیک مطابق ہے. اس کی ایک ایک چیز سے انسان کی جسم کو بھی نفع ہوتا ہے, اور ایک ایک چیز سے انسان کی سوسائٹی کو بھی نفع ہوتا ہے. یہ دین وہ ہے جو کہتا ہے ناخن کاٹو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب دیں گے, تم باتھ روم جاؤ گے تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا, تم نکاح کرو گے تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا, تم نہاؤ گے تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا, تم صاف کپڑے پہنو گے اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا. یہ دین وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ پرائیویٹ زندگی گزارو گے اس پر بھی ہم تمہیں اجر دیں گے. یہ دین وہ ہے, یہ صرف ایک جگہ کی طرح نہیں ہے. یہ دین وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر تم کھیت میں کام کر رہے ہو اور یہ سوچ کر کہ میرے اہل و عیال کا مجھ پر حق ہے, ان کے لیے مجھے اگانا ہے, تو تمہارا کھیت پر کام کرنا عبادت ہے. تم اگر دکان پر صبح سے شام تک محنت کرتے ہو اور اس لیے کرتے ہو کہ اپنے اہل و عیال کے مجھے کھلانا ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری میں حدیث ہے, نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ, کہ جو تم کما کر کے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو یہ تو صدقہ ہے. ہمارا دین وہ ہے جس نے ہر چیز کو عبادت بنایا. ایک خاتون نے اسلام قبول کیا وہاں ساؤتھ انڈیا میں, اور وہ ایک کالج کی پروفیسر, اس سے لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا مجبوری پڑی ہے آپ کنورٹ ہو گئی, آپ کو کیا چیز نظر آئی, آپ کو کوئی لالچ ہوا ہے, آپ کو کوئی پریشر ہے؟ اس نے کہا نہ کوئی لالچ نہ کوئی پریشر, کچھ نہیں. پھر کہا پھر کیا چیز آپ کو وجہ بنی کہ آپ نے اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا میں نے اس دین کو اپنایا ہے جو دین میری ہر چیز کو عبادت بناتی ہے.
نے کہا مثلاً میں رات کو اپنے شوہر کے لیے میک اپ اگر کرتی ہوں، میرا دین کہتا ہے تمہیں ثواب ہم دیں گے کہ تم نے میک اپ کیا، اور کل میں میک اپ کرتی تھی اجنبیوں کے لیے، اللہ مجھ سے کہتا تھا تو مجرم ہے۔ کہا میں باتھ روم جاتے ہو تو اللہ کہتے ہیں تمہیں ثواب، میں نہاتی ہوں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے ثواب، تو میرے ہر چیز پر مجھے عبادت کا ثواب مل رہا ہے، ایسا دین میں نے قبول کیا ہے۔ میرے بھائی کہا میں باتھ روم جاتی ہوں دایاں پاؤں لے کر کے جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ تم نے میرے نبی کے مطابق دایاں پاؤں اندر داخل کیا نبی کے خلاف، اس پر تم نے غلط کیا، میں فوراً واپس آ کے میں بایاں پاؤں لے کر اندر جاتی ہوں، میرا دین کہتا ہے تم نے ثواب کا کام کیا۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ مجھے نیکی دیتے ہیں، وہ دین میں نے قبول کیا، تو وہ دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائی ہم عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں گے، یاد کریں گے، کرنے والے کام کریں گے، بچنے والے کاموں سے بچنے کا ارادہ کریں گے، اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ خیال آیا میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں جگہ یہ غلطی کی، وہیں کہتے کاری میں خدا معاف، مجھے خدا کہاں معاف کرے گا، تو جواب یہ ہے کہ یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے، ہمارا اللہ بے انتہا رحیم، بے انتہا کریم، بے انتہا کریم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے محبت کے 100 حصے کیے، 10 حصے ساری کائنات میں تقسیم کیے، 9 حصے اپنے پاس رکھے۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے محبت اور شفقت کے 10 حصے کیے، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا، وہ ساری کائنات میں تقسیم کیا تو ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت، یہاں تک کہ جانور کے دل میں اپنے بچے کی محبت، 9 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ تو جب ساری کائنات میں ایک حصہ تقسیم ہوا اور اتنی محبتیں دنیا میں ہیں، باپ کے دل میں اولاد کی، اولاد کے دل میں والدین کی، شوہر کے دل میں بیوی کی، بیوی کے دل میں شوہر کی، دوست کے دل میں دوست کی، پیر کے دل میں مرید کی، استاد کے دل میں شاگرد کی، دوست، یہ ساری محبتیں جو اللہ نے تقسیم کی ہے، تو جس نے 9 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اس کو کتنی محبت ہوگی اپنے بندوں کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اللہ نے اپنے لیے، تو ان خدائن پانس، تمہارے خدا نے اپنے لیے لکھ کر رکھا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کرنا، چاہے یہ کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ کتب ربکم، تمہارے رب نے آرڈر کر رکھا ہے اپنے اوپر، رحم کرنا اپنے بندوں پر۔ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، نادانی سے غلطی ہو گئی، نہیں بچ سکے تو مایوس کیوں ہو گئے؟ تمہارا رب تو اپنے پر آرڈر کیے ہوئے ہے، جو ہی تم میرے طرف جھکو گے میں تمہارے طرف دوڑ کر آنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھتا ہے اللہ آنکھیں کھول دیتے ہیں، بندہ اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے اللہ دوڑ کر کے آتے ہیں، تو ہم اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہیں، ہمارا اللہ ہر وقت ہم کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہارا وہ کریم رب جس نے سارا تجھے نوازا ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور کی طرف تجھے کون لے جا رہا ہے؟ چکم چھنک ورگ لومت، چکم چھنک ڈول مت، چکم چھنک غلط بچکن لوگ مت، ما غر بربک الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے بہترین جسم دیا اور جسم میں جو ہونا چاہیے وہ سارا، پھر تجھے دین عطا کیا۔ تو انشاءاللہ ہم شکر بھی کریں گے، توبہ بھی کریں گے، ارادہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد پھر چلنا بھی شروع کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم کو ویسا بنائے جیسا اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ ہمیں ویسا بنائے جیسا ہمارا نبی چاہتے تھے، اللہ ہمیں ویسا بنائے جس کے نتیجے میں ہماری دنیا اور آخرت کامیاب سے کامیاب تر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔